سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اسی تناظر میں انسان اتنا باشعور ہے کہ وہ اس فہم کو سمجھ سکے، اس بات کو سمجھ سکے، رب کے فرمان کو سمجھ سکے کہ رب کیا فرما رہا ہے؟ بیٹی اصل بات یہ ہے کہ ہم تو قرآن ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں. ہماری اکثریت کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. پی ایچ ڈی کرنے والوں کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی. صحیح. تو قرآن نے تو یہ جو آپ نے مینشن کیا ہے یہ بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف آئے گا، وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ أَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جان مال میں کمی آئے گی، بھوک آئے گی، خوف آئے گا. لیکن ایک تسلی دی بشیء تھوڑا سا آئے گا. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر والوں کو خوشخبری سناؤ. قالوا الذین اذا اصابتهم مصیبت ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بلا شبہ. تو 3 آزمائشیں تھیں تو 3 اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ان کے لیے اللہ کی طرف سے شاباش ہے، ورحمہ اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اس وقت ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا. صحیح. صاحب ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی گفتگو کی تھی اور انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ آپ لوگ جو حکومت نے جیسے کہا ہے اور طبی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ سماجی فاصلہ رکھیں، مذہبی اجتماعات سے، ذکر اذکار کی محافل سے پرہیز کریں ان دنوں میں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مشکل کی یہ گھڑی ہے اور ظاہر بات ہے بہت سے جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے کیونکہ ملک اس وقت لاک ڈاؤن ہے. ملک میں کیا کہیں کہ کس طرح بحیثیت مسلمان ہم دوسرے مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں اس مشکل کی گھڑی میں؟ کیا جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، کیا قوت ایمانی ہونا چاہیے اور اس کے بہت سے اس کے خوف میں مبتلا بھی نہیں ہونا چاہیے؟ مولانا صاحب دیکھیں اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ جن اپنے بندوں کو مال دیا ہے اور بہت زیادہ دیا ہے وہ اس مشکل گھڑی میں غریبوں کی مدد کریں، ان کے گھر راشن پہنچائیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں. چونکہ گیدرنگ سے تو یہ چیز پھیلتی ہے. تو اب کرنا ہے لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن بند کرنا ہے یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے جیسے وہ کہیں. لیکن ہمارے مالداروں کے لیے ہے کہ جب تک یہ صورتحال ہے کہ غریب لوگ کام جو دہاڑی دار تھے ان کا کام رک گیا ہے تو مالدار لوگ اپنے دسترخوان بچھائیں اور روشن پہنچائیں، کھانا کھلائیں. جیسے ملک ریاض صاحب پہلے سے 2 لاکھ آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کا بھلا کرے. ایسے بڑے سخی لوگ ہیں، ان سے زیادہ مالدار ہیں، وہ لوگوں کو راشن دیں اور ان کو پہنچائیں. تو اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اچھا مولانا صاحب، فلق تحمل ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اٹھو، نماز پڑھو، نماز میں صحت ہے. اپنے بچاؤ کے لیے ہم کیا نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو اگر خدا کے سپرد کر دیں، بغض، عداوت یا اس طرح کی حسد، گالی، نفرت، غیبت، اگر اپنے دل کو بھی ان تمام چیزوں سے پاک کر دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اندر کے اور جو باہر کے اعمال ہیں وہ جب مل جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کے حصار میں آ جاتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل مسجد میں پڑے تھے تو آپ نے یہاں فارسی میں کہا ابو ہریرہ درد در شکم، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے نماز میں شفا رکھی ہے. جی. تو ایک تو ظاہری اعمال ہیں، نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، توبہ، استغفار. اور ایک جو آپ نے اشارہ کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کیا ہے، اس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں کہ ہم غیبت سے بچیں، بغض سے بچیں، نفرت سے بچیں، کینہ سے بچیں، مذہبی نفرت سے بچیں، سیاسی نفرت سے بچیں، قومی نفرت سے بچیں.
اپنے دل کو مضبوط کریں تو یہ دل کی مضبوطی کا عمل ہے اپنے دل کو صاف رکھنا. جی یہ اللہ کے فضل و کرم سے اندر باہر سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا اس کے